اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ہے، کیا ہندوؤں کے ساتھ کھانا پینا یا ان کے برتن استعمال کرنا صحیح ہے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بارہا آ چکا ہے اور اس کا جواب بارہا دیا جا چکا ہے۔ جو ان کے مخصوص تہوار ہیں ان میں شرکت اور اسی طرح کے ان کے برتن کو استعمال کرنا، اس سے تو ہر ممکن اجتناب کرنا چاہیے، لیکن عام روٹین میں اگر برتن آپ کے علم میں ہے کہ صاف ستھرے ہیں اور کھانا بھی ان تہوار وغیرہ مخصوص ایام سے ہٹ کر ہے، عام روٹین کا ہے، تو کفار کے ساتھ کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر ان کے برتن ہیں، آپ نے استعمال کرنے ہیں اور آپ مشکوک سمجھتے ہیں، ان کو دھو لینا، صاف کر لینا بہت بہتر رہے گا، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کیا صورتحال ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام نے مشرکہ عورت کے برتن کو استعمال کیا، تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ آپ کے علم میں ہو کہ یہ برتن صاف ستھرا ہے اور کسی خاص تہوار کے ساتھ بھی اس کھانے کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو کھا بھی سکتے ہیں، بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ اچھا، اسی زمانے میں ایک سوال آیا ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ جو ہے بیٹھنا اٹھنا یا سونا وغیرہ کے ساتھ لینا کیسا ہے؟ دیکھیں جی، کفار کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن قرآن کریم نے ایک شرط لگائی ہے، اس شرط کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ وہ کیا ہے؟ حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہ شرط ہے قرآن کریم لگائی ہے۔ آپ کفار کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ، ہندو کے ساتھ بیٹھ سکتے، لیکن حتیٰ یسمع کلام اللہ، شرط یہ خالی بیٹھنا نہ ہو، خالی دنیاوی کاروبار ہی نہ ہو، بلکہ دین کا پیغام بھی آپ نے پہنچانا ہوگا، ایک احسن انداز میں، اخلاق کے دائرے میں آپ نے ان کو دین کا پیغام بھی پہنچانا ہے، اسلام کی حقانیت بھی بتانی ہے۔ اگر یہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے اور محض دنیا داری ہے تو پھر اجتناب بہتر ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے، میں ایک جوان آدمی ہوں، مجھے کوئی پریشانی یا کوئی غم ہوتا ہے تو میں اس حوالے سے نماز پڑھ کر دعا کرنے لگ جاتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ میرے سارے غم اور پریشانی دور کر دیتا ہے، تو پھر میں نماز چھوڑ دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ میں اللہ کا ناشکرہ تو نہیں ہوا یا میں منافق تو نہیں ہوا؟ دیکھیں، دین اسلام کا سب سے مشکل اور اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ استقامت فی الدین ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ادومھا وان قل، عمل تھوڑا ہو لیکن اس میں ہمیشگی ہو۔ تو آپ کے عمل میں ہمیشگی نہیں ہے اور شیطان کا حملہ ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ صبح شام کے اذکار یہ بھی معمول بنائیں، اپنی صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ اختیار کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شیطان کا یہ حملہ جو ہے یہ ناکام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سوال یہ ہے، صاحب نصاب ہونے میں شریعت میں کیا حد مقرر ہے؟ سونا، چاندی، نقدی، بکریاں، گائیں اور اونٹ میں، اور زمین کی مالیت میں جائیداد کی صورت میں شریعت میں کیا حد مقرر ہے؟ میرے بھائی، اگر یہ تفصیل کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا جائے تو پورا ایک خطبہ ہے۔ باقی ہر چیز کا نصاب الگ ہے، کمی بیشی کیوں ہے اس حکمت کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ مثلا میں آپ کو ضمناً یہ بھی بتا دوں، جتنی چیزوں پر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی دو قسمیں، ایک نفل ہے، ایک فرض ہے، اور نبی علیہ السلام صحیح بخاری میں آتا ہے، جب زکوٰۃ کا چیپٹر صحابہ کے سامنے پیش فرماتے تو ساتھ یہ بھی بتاتے تھے، مثلا نبی علیہ السلام فرماتے، جس کے پاس 5 اونٹ ہیں تو 5 اونٹوں پر زکوٰۃ ہے، اس سے کم ہیں یعنی 4 ہیں، اگر مالک دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اب آپ غور کریں، مالک دینا چاہے تو دے سکتا ہے، منع 4 اونٹوں پر زکوٰۃ دے گا تو وہ ہوگی نفل، 5 پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح گائے ہیں،
اچھا اونٹ کی مالیت آپ دیکھیں، ایک اچھا اونٹ 4 5 10 لاکھ کا کہاں کا ہے، 4 اونٹ ہے زکوٰۃ نہیں، چھوٹ ہے۔ گائے بھینس 30 ہے تو زکوٰۃ شروع ہوتی ہے، 30 نہیں ہے 29 ہے تو زکوٰۃ شروع نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں عقل نہیں مانتے، اس لیے کہ اس وقت گائے جو ہے وہ 6 7 لاکھ سے کم ہے نہیں، جس کو آپ گائے کہہ سکتے ہیں وہ 6 7 لاکھ سے کم نہیں۔ 29 گائیں جو ہیں وہ تقریباً 2 کروڑ کی بنتی ہیں۔ اسلام نے چھوڑ دی ہے اتنی، 30 گائیں ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے، 30 بھینسیں ہیں اس پر زکوٰۃ ہے، کم پر زکوٰۃ ہے تو وہ فرض نہیں بلکہ نفل ہے۔ 40 بھیڑیں ہیں بکریاں ہیں زکوٰۃ فرض ہے، اس سے کم ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہے نفل ہے۔ سونا استعمال شدہ ہے یہ ویسے موجود ہے 7.5 تولے ہے زکوٰۃ ہے، اس سے کم ہے زکوٰۃ نفل ہے فرض نہیں ہے۔ چاندی 52 تولے ہے زکوٰۃ فرض ہے، کم ہے زکوٰۃ نفل ہے فرض نہیں ہے۔ اور کیا ہے جی؟ جائیداد وغیرہ پلاٹ وغیرہ، اور جو نقدی ہے اس کی کوئی حد نہیں۔ اگر کسی کے پاس 1000 روپیہ ہے اور اس کو رکھے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے اس پر بھی زکوٰۃ دے گا۔ تو یہ سوال ہے کیا پلاٹ پر زکوٰۃ ہے؟ اگر ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیے پلاٹ کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، پلاٹ خریدتا ہے پھر پلاٹ بیچتا ہے، پلاٹ خریدتا ہے بیچتا ہے، تو پلاٹ کے اوپر ہی زکوٰۃ ہے۔ سال کے بعد دیکھا جائے گا اس کے پاس کاروباری حوالے سے 2 پلاٹ ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، شروع میں 5 تھے، درمیان میں 3 ہو گئے، آخر میں 1 ہو گیا، زکوٰۃ 1 پر ہے۔ شروع میں 1 تھا، درمیان میں 2 ہو گئے، آخر میں 5 ہو گئے تو 5 پر ہی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اگر خرید و فروخت کے حوالے سے، اگر دکان اس نے کرائے پہ دی ہوئی ہے، کرائے پر دی ہوئی یہ دکان ہے، اور تو اس کا جو کرایہ ہے اگر کھا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، بچ جاتا ہے تو جو بچ جاتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح مکان ہے کرائے پر دیا ہوا ہے، کھا جاتا ہے کرایہ تو ٹھیک ہے، بچ جاتا ہے تو کرائے پر ہی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح باقی چیزوں کے اندر بھی، جیسے زمین ہے کھیتی باڑی کے حوالے سے، تو زمین کی زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ جو کھیتی باڑی ہے اس کے حوالے سے بعض چیزوں میں زکوٰۃ ہے، بعض میں عشر ہے، وہ دیا جائے گا۔ اس کی تفصیل کے لیے آپ بیٹھ جائیں گے تو آپ کو تفصیل مل جائے گی انشاءاللہ۔ دعائے قنوت اور قنوت نازلہ میں کیا فرق ہے؟ آج کل رمضان المبارک میں بعض مساجد میں وطر کی دعاؤں کو بہت لمبا کیا جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ جب کسی خطے پر حالات خراب ہو جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق قنوت نازلہ پڑھی جائے ہر نماز کے بعد۔ لیکن قنوت وطر جو ہے وہ وطر کی دعا ہے، وطر 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 پڑھ سکتے ہیں، 5 پڑھ سکتے ہیں، آخری رکعت میں یہ دعا پڑھی جائے گی۔ اس دعا دونوں کا، قنوت وطر کا اور قنوت نازلہ کا، ان کا محل ایک ہے، رکوع سے پہلے بھی ثابت ہے، رکوع کے بعد بھی ثابت ہے، جہرن بھی ثابت ہے، جہرن امام جہرن پڑھے گا اور مقتدی جو ہے نا پیچھے آمین کہیں گے۔ یہ قنوت نازلہ سے صراحتاً ثابت ہے جیسا کہ ابو داؤد میں آتا ہے، لہذا اس کا محل ایک ہے، رکوع سے پہلے بھی صحیح ہے، رکوع کے بعد بھی صحیح ہے، اور ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہیں جیسا کہ امام بخاری الادب المفرد کے اندر بعض صحابہ کا عمل ہے، اور ہاتھ نہیں بھی اٹھا سکتے، دونوں عمل ثابت ہے۔ باقی دعا کے اندر اضافہ جو ہے یہ تکلفات ہے، مسنون الفاظ پڑھ لیجئے، اسی پہ اکتفا کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ سوال ہے، نبی علیہ السلام نے 3 راتوں کو جو نماز عشاء کے بعد نماز پڑھائی تھی اسے محدثین نے تراویح کہا ہے، کیونکہ صلاۃ اللیل یا قیام اللیل آدھی رات کے بعد شروع ہوتا ہے، لہذا یہ کہنا کہ دونوں ایک ہی عبادت ہے یہ غلط ہے، وضاحت فرمائیں۔ میں سمجھتا ہوں دینی علوم سے دوری کا نتیجہ ہے یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ 2 الگ عمل ہیں، اور یہ جو کہا گیا ہے کہ محدثین نے عشاء کے ساتھ 3 راتیں جو اللہ کے نبی نے پڑھی ہیں ان کو تراویح کہا ہے، عشاء کے فوراً بعد پڑھنا یہ تراویح ہے، اور آدھی رات کے بعد عبادت کچھ اور ہے، ایسی بات نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن 3 راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد
نماز پڑھائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی نماز کو خود قیام اللیل اور صلاۃ اللیل کہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے یہ صلاۃ اللیل ہے۔ صحیح بخاری اٹھائیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انی خشیت ان تکتب علیکم صلاۃ اللیل، کہ میں چوتھی رات بھی تمہاری آوازیں سنتا رہا لیکن اس لیے نہیں آیا، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں تمہارے اوپر صلاۃ اللیل وفی روایت قیام اللیل، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں صلاۃ اللیل یا قیام اللیل تم پر فرض نہ ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں راتیں عشاء کے بعد پڑھی ہیں، اور اس عمل کو، اس عبادت کو نبی علیہ السلام نے صلاۃ اللیل اور قیام اللیل کہا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ صلاۃ اللیل آدھی رات کے بعد ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتی، یہ غلط ہے۔ نبی علیہ السلام نے عشاء کے بعد پڑھائی ہے اور آپ نے خود اس کو صلاۃ اللیل اور قیام اللیل کہا۔ سوال ہے، جس طرح حج اور عمرے کے لیے عورت کے ساتھ محرم کا ہونا شرط ہے، اسی طرح عورت محرم کے بغیر اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ امت المومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا، بعد میں کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ یہ سوال ہے، یہ جواب ہے۔ جو سوال بھی اس نے کیے خود جواب ہی دیے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، سوال کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ سائل بن کر سوال کریں، مفتی بن کر سوال نہ کریں۔ اب انہوں نے سوال بھی کیے اور خوب خود جواب ہی دے دیے، اگرچہ جواب غلط ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر سال اعتکاف کیا ہے، اور صحیح بخاری میں آتا ہے حتیٰ توفاہ اللہ تعالی، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ جب آپ رخصت ہو گئے، ثم تکفا ازواجہ من بعدہ، یہ الفاظ صحیح بخاری کے۔ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ کسی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا ہو۔ یہ آپ کی جہالت ہے، حدیث سے دوری کی یہ دلیل ہے۔ آپ پوچھیں کہ کوئی دلیل ملتی ہے کیا نبی علیہ السلام کے بعد امہات المؤمنین نے اعتکاف کیا ہے کہ نہیں کیا؟ آپ یہ کہیں کسی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، کیسے کہہ دیا؟ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کرتے تھے حتیٰ توفاہ اللہ تعالی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر موت کا وقت تھا، وقت آ گیا، آپ فوت ہو گئے۔ وَاعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِن بَعْدِهِ، نبی علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف کرتی رہی۔ تو کس نے کہا اعتکاف نہیں کی؟ لہٰذا اعتکاف کے لیے محرم کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اعتکاف عورت آگے کرتی ہے مسجد میں، اور مسجد میں خواتین کا معاملہ الگ ہوتا ہے، مردوں کا الگ ہوتا ہے، وہاں محرم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ محرم کی شرط کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔